ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیات دیکھیں گے 182 سے 206، اور اس کے ساتھ ہی اپنی سورت کا اختتام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم بتدریج لے جائیں گے جہاں سے وہ علم بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ سنستدرجہم روٹ لیٹرز ہیں دال را جیم درج، اردو میں درجہ ورڈ بھی بولا جاتا ہے، درجات بھی اسی سے۔ درجہ یا درجات کیا ہوتے ہیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنے کے لیے ورڈ آتا ہے، واحد کے لیے درجہ اور جمع میں درجات، اور مراد ہے بتدریج لے جانا، آہستہ آہستہ لے جانا، سٹیپ بائی سٹیپ لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ایسے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ انسان جس طرف کو بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے آسان کرتا جاتا ہے، یعنی لیس للانسان الا ما سعی۔ آغاز کسی بھی سفر کا جو ہے مشکل لگتا ہے، جیسے اگر نیکی کے کام ہی میں سٹیپ ان کرنا ہے تو آغاز مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان قدم بڑھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں میں بھی انسان ایک دم سے داخل نہیں ہوتا، ایک گناہ کرنا دوسرے گناہ کے لیے، پھر دوسرا گناہ تیسرے کے لیے، اور اس طرح ایک ایک کر کے گناہوں کے لیے ڈورز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر انسان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر گناہ کے ساتھ اس کی تو دنیاوی کامیابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو گویا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی عقل ماری جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ اور وجہ کیا ہے اس سارے کی؟ کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ان سے غفلت برتنا اور انہیں پس پشت ڈال دینا۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، مہلت دے رہا ہوں ان کو۔ اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری چال، میری تدبیر متین، بہت پکی، مضبوط ہے، شدید ہے۔ اس کا ایک تو معنی یہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی چال بہت مضبوط اور پکی ہے، تو مراد یہ ہے کہ انہیں جو ڈھیل مل رہی ہے نا، وہ اپنی اس غلط روش میں ہی پکے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیر ان کے معاملے میں اس طرح سے بہت پکی ہے کہ وہ اپنی غلط روش میں پکا ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ دوسرا معنی یہ کہ یہاں پہ تدبیر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کی پکڑ، اس کی سزا بہت شدید ہے۔ اور مجرموں کو جو ڈھیل دی جاتی ہے نا، اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ایک مفسر کی میں تفسیر میں دیکھ رہی تھی کہ مچھلی کے شکار کی طرح، کہ جب مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس جائے اور اب وہ کہیں جا نہیں سکتی ہے، چاہے آپ رسی چھوڑ دیں، ڈھیل دیتے جائیں جب تک مرضی دے دیں، اور جب چاہیں وہ رسی کو کھینچ لیں، مچھلی آپ کے قابو میں آ چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کو جب ڈھیل مل رہی ہوتی ہے نا، جو انسان گناہوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کی روح مر چکی ہوتی ہے، وہ مردہ جسم ہے بس ایک انسان کا، جب تک اللہ چاہے اس کو ڈھیل دیے رہے اور جب چاہے رسی کھینچ لے۔ آیت نمبر 184 فرمایا اولم یتفکروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے تفکر کیا، غور و فکر کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون۔ اور یہاں پہ صاحب سے کون مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور کیوں کہا گیا کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے سب لوگ بخوبی واقف تھے۔ فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر ایک خبردار کرنے والا کھلم کھلا۔ آیت نمبر 185 فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا بھلا نہیں انہوں نے نظر کی، انہوں نے دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، اس کے انتظام میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی پیدا کیا اللہ نے کسی بھی چیز میں سے،
یعنی کیا وہ آسمان و زمین کی بادشاہت اور اللہ کی ہر تخلیق میں جو بھی چیز اس نے پیدا کی اس پر نظر نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں دیکھتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے یا یہ کہ امید ہے کہ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ہو تحقیق قریب آ لگا اجلہم، ان کا اجل، ان کی مدت، ان کا مقرر وقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا خبر کہ ان کی دنیا کی لذتوں کو کرکرا کر دینے والی موت قریب آ گئی ہو، ان کا وقت پورا ہو گیا ہو۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ساتھ کس بات کے اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اب اگر وہ اب ایمان نہیں لاتے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتے، تو پھر کب ایمان لائیں گے؟ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور بادلوں کے سائبان میں آ جائے اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ آیت نمبر 186، فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، بس ہم نے بھی بھلا دیا ان کو۔ آیت نمبر 187، فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ مرساہا، مرسا جہاز کے لنگر انداز ہونے کو کہتے ہیں، بحری جہاز کے ٹھہرنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں آتا ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ساتھ اللہ کے نام کے ہی بہنا ہے اس کا، چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا۔ اب یہاں پہ قیامت کے لیے ورڈ آ رہا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کب ٹھہرنا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے انما علمہا عند ربی، کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا صحیح علم جانتا ہے اور وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ قیامت کب قائم ہوگی تو اس کا اصل اور مکمل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ قیامت بھی دو طرح کی ہے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ جو ہر شخص کے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یا جب فرشتوں کو حکم دے دیا جائے روح قبض کرنے کا۔ اور جو قیامت کبریٰ ہے اس کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی بڑی علامات ضرور ہیں جن کا تذکرہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ چھوٹی علامات جو ہیں ان میں سے کچھ علامات یا نشانیاں تو وہ ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، اور کچھ جو واقع ہو رہی ہیں۔ اگین احادیث ہی ہمیں بتاتی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی الزماں کا آنا اور پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، تو یہ قیامت کبریٰ کی چھوٹی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح چاند کا دو ٹکڑے ہونا، مدینہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا، تو یہ چند ایک وہ چھوٹی علامات جو گزر چکی ہیں۔ اسی طرح سے وہ چند ایک جو واقع ہو رہی ہیں، تو ان میں سے بعض یہ کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، ننگے پاؤں اور ننگے بکریوں کے چڑواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرنا، پھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا آنا، جھوٹے دجالوں کا ظاہر ہونا۔ اور چھوٹی علامات میں سے جو آخری علامت ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ ہے امام مہدی کا ظہور ہونا، یہ ابھی باقی ہے۔ پھر بڑی علامات جو ہیں حدیث کے مطابق وہ 10 ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لڑی ٹوٹنے سے اس کے دانے پیر در پیر گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ علامات قیامت یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوں گی، یعنی ایک ظاہر ہونے کے فوراً بعد دوسری، فوراً بعد تیسری، اوپر نیچے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان 10 میں سے ایک ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونا،
نمبر 2 دابت الارض کا نکلنا یعنی زمین سے جانور کا نکلنا. نمبر 3 یاجوج ماجوج کا اخراج. نمبر 4 دجال کا ظہور. نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. نمبر 6 دھواں. نمبر 7 8 اور 9 یہ ہیں کہ زمین میں 3 مختلف جگہوں پر کہ زمین دھنس جائے گی. اس کو کہتے ہیں زمین کا خسف یعنی زمین کا دھنس جانا، اور 3 مختلف جگہوں پر ہوگا. بیچ میں کیا ٹائم ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. مغرب میں، مشرق میں اور جزیرۃ العرب میں یعنی ان 3 مختلف مقامات پر زمین اندر دھنس جائے گی. 10ویں علامت یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہانکے گی یعنی اکٹھا کر دے گی. اور ان سب بڑی علامات میں سے جو پہلی علامت ہے ظاہر ہوگی وہ دجال کا ظہور ہوگا. اور اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان علامات میں سے جو آخری علامت ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی یہ وقت قیامت کا آنا آسمانوں اور زمین کے لیے بہت بھاری ہوگا. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند اڑنے لگیں گے، اور انسان اس دن ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. بخاری ہی کی حدیث ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے، اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہوں گی یعنی انہیں بھی اس وقت کی نیکی فائدہ نہیں دے گی. قیامت ایسے اچانک آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. نہ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ کپڑے کی تہ کر سکیں گے. کوئی دودھ دھو کر آ رہا ہوگا لیکن پی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. کوئی حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی اپنے جانور کو پانی نہ پلایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اپنے ابھی منہ میں ڈالا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ بہت باخبر ہوں اس سے. حفی ہا فا واو روٹ لیٹرز ہیں، اور کہتے ہیں بہت گہرائی سے کسی چیز کو جاننا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے اس طرح سوال کریں جیسے آپ اس سے بہت زیادہ باخبر ہیں. قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 188 قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے، یعنی میرا تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر ہوتا میرے پاس علم الغیب، غیب کا علم، لستکثرت، البتہ میں کثرت سے لے لیتا، من الخیر، بھلائی میں سے، وما مسنی السوء، اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. خیر، ہر طرح کی بھلائی، خواہ وہ مال ہو، عافیت ہو، صحت ہو، علم ہو، کسی بھی قسم کی خوشحالی ہو، اور سوء، ہر طرح کی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں تو ہر طرح کی بھلائی لے لیتا اپنے لیے اور مجھے تکلیف چھوتی ہی نہ. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ قدرت میں ہیں، نہ میں علم الغیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں. صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا. انتہائی سفید کپڑے اور بال نہایت کالے تھے. اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا. یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کے رانوں پر رکھ دیں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے قیامت کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا مجھے اس کی علامت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو کہ پاؤں اور جسم سے ننگے، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ گویا کہ انبیاء کے پاس بھی صرف اتنا ہی علم تھا جتنا کہ وہ دے دیے گئے۔ آیت نمبر 189 فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وجعل منها زوجها، اور اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، یعنی آدم علیہ السلام سے اما حوا کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے۔ تو گویا میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان سے تمام نسل انسانی کو پیدا کیا۔ سورہ الحجرات میں آتا ہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، ہاں مؤنث کا، یعنی مرد نے عورت کو، یہ جنرل بات ہے۔ حملت اس نے اٹھا لیا، یعنی عورت نے اٹھا لیا، تا بتا رہا ہے مؤنث کا، یعنی شوہر نے بیوی کو ڈھانپ لیا اور بیوی نے اٹھا لیا، حملاً حمل، بوجھ، خفیفاً ہلکا سا، یعنی نہ محسوس ہونے والا، گویا کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ فمرت بہ، تو وہ چلتی رہی ساتھ اس کے۔ فلما، پھر جب اثقلت، وہ بوجھل ہو گئی، یعنی نمایاں ہو گیا، حمل ظاہر ہو گیا۔ دعوا اللہ ربہما، تو بلایا اللہ کو، اپنے رب کو، ان دونوں نے، یعنی میاں اور بیوی دونوں نے اللہ کو پکارا۔ تو گویا جب انسان کو اولاد کی خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ لَإِنْ أَتَيْتَنَا، کہ البتہ اگر دیا تو نے ہم کو، صالحاً، صالح بچہ، صالح اولاد، اور صالح میں صحیح سلامت ہر طور سے اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، یعنی نیک بھی ہو اور صحیح اعضاء ہو، سالم بچہ ہو، دونوں طرح سے سلامت، اندر سے بھی باہر بھی۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ تو گویا جب حمل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر دونوں جو شوہر اور بیوی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں صحت مند اور سلامت بچے کے لیے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا، تو جب اس نے دے دیا ان دونوں کو صحیح سلامت، جیسا یعنی بچہ مانگا تھا ویسا مل گیا، جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، تو ان دونوں نے بنا لیے اس کے لیے شریک اس میں جو اس نے دیا ان کو، یعنی اولاد کے معاملے میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے ان کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ اپنی دیوی دیوتاؤں پہ جا کے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں۔ تو فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پس اللہ تعالیٰ تو بلند ہے اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو نہیں پیدا کرتا کچھ بھی، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو یا ان لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو جو تو خود اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی بھی مدد کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے ہی نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی خواہ قبروں میں لیٹے ہوئے مردہ جسم ہوں یا مندروں میں سجائے ہوئے پتھروں کے یا میٹل کے بت ہوں، خود اپنے لیے بھی وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اپنی بھی مدد خود نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، نہیں وہ پیروی کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے تم پر خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ دو طرح سے اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔
ایک تو یہ کہ اگر تم ان شرک کرنے والوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی تمہارا انہیں بلانا نہ بلانا ایک برابر ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تم انہی بتوں کو، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جنہیں پکارا جا رہا ہے، اگر انہیں پکارو گے رہنمائی کے لیے کہ وہ تمہیں راہ دکھا دیں، تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے، برابر ہے تمہارے لیے، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں تمہاری ہی مانند، فدعوہم پس پکار دیکھو ان کو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم انہیں اگر پکارو تو چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہارا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ آیت نمبر 195، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ ان کے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں ہوں کہ ان کے ساتھ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہی ہوں کہ جن سے وہ سنتے ہوں۔ پاؤں، ہاتھ، آنکھ، کان تو ان کے بنا دیے، لیکن کیا ان کے یہ پاؤں چلنے میں مدد دیتے ہیں؟ ان کے یہ ہاتھ کچھ پکڑنے میں مدد دیتے ہیں؟ وہ جو ان کی آنکھیں بنا دی ہیں کیا اس سے وہ دیکھ پاتے ہیں؟ اور یبصرون بصارت کا دیکھنا ہوتا ہے، بصیرت کا دیکھنا ہوتا ہے، دل کا دیکھنا ہوتا ہے، سمجھ کا دیکھنا۔ کیا ان کے کان ہیں؟ یعنی کان تو ہیں لیکن کیا وہ ان سے سن بھی پاتے ہیں؟ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، مفہوم ہے کہ سارے ہی جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی مکھی اگر ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ تو اس سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے تمام شریکوں کو، پھر چل لو جو بھی اپنی چالیں ہیں میرے خلاف، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر رہے ہیں کہ اپنے تمام شریکوں کو اپنے ساتھ ملا لو، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ کافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، وہی ذات کے جس نے اتاری ہے کتاب، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تو وہ ذات ہے جو دوست رکھتا ہے صالحین کو، یعنی شرط ہے کہ صالح ہونا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، فرمایا تھا انی بریء مما یشرکون، کہ بے شک میں تو بری ذمہ ہوں ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 197، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون، اگین سیم مضمون آیا کہ وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ استطاعت رکھتے کہ تمہاری مدد کریں، نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم پکارو گے انہیں ہدایت کی طرف نہیں وہ سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ پاتے۔ تین ڈیفرنٹ ورڈز آئے ہیں دیکھنے کے لیے، تراہم یعنی تم دیکھو گے ان کو، ینظرون کہ وہ دیکھتے ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، را کا ورڈ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اور بصر آ رہا ہے، تو تینوں میں فرق کیا ہے؟ تراہم رایون ہوتا ہے دیکھنا، اور اس طرح کا دیکھنا کہ جس میں یعنی اس میں دیکھنا ہے لیکن سمجھ کا دیکھنا، اور جس میں اپنی رائے شامل ہوتی ہے، یعنی اپنی ججمنٹ سے اندازہ لگانا، اور کس طرح کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی اندازہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواب کے لیے بھی رؤیا کا ورڈ آتا ہے سیم روٹ لیٹر سے، کیونکہ وہ خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور آنکھ کے دیکھنے کے لیے آتا ہے رأی العین، آنکھ کا دیکھنا، یعنی وہ آنکھ کا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ سے رأیون کا ورڈ ساتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ینظرون تو دیکھنے، تو نون زو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ نظر کا دیکھنا، یعنی اس میں آنکھ شامل ہوتی ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا، اگین ٹھیک ہے، دل کی آنکھ سے نہیں ہے، اس میں ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا آتا ہے۔ اور جب ہم آنکھ سے دیکھنا کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جھلک بھی ہو سکتی ہے، یعنی آنکھ آپ کی بازو کا دیکھتی ہے لیکن جھلک ہی دکھائی دیتی ہے، اور اسی سے پھر انتظار بھی ہے، انتظار سے مراد راہ دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور نظر میں مشاہدہ بھی آ جاتا ہے، یعنی نظر کرنا کسی چیز کی طرف، مشاہدہ کرنا،
تلاش کرنا، معائنہ کرنا، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھ پاتے، تو یہ بصیرت کا دیکھنا، دل کی آنکھ کا دیکھنا، سمجھ کا دیکھنا، علم کے ساتھ دیکھنا. بصر نگاہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نگاہ اور آنکھ میں فرق ہوتا ہے. اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میری آنکھ اس پر پڑی. نہیں، دیکھا تو آنکھ نہیں، ہم کہتے ہیں میری نگاہ اس پر پڑی، یا یہ کہ میری نظر اس پر پڑی. تو کیوں ہم اردو میں بھی اس طرح سے ڈفرینٹ ورڈز یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے عربی زبان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ان کو، یعنی انہی چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ بت ہیں، خواہ قبروں میں لیٹے ہوئے بت ہیں یا ابھی زمین سے باہر ہی لیٹے ہوئے بت ہیں، یعنی مردہ جسم، یا مندروں میں پڑے ہوئے بت ہیں. تو تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہیں دیکھ رہے. آیت نمبر 199 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پکڑ لے درگزر کو، یعنی معافی کو پکڑ لو، معافی کا طریقہ اختیار کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور حکم دو نیکی کا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اعراض برتی ہے جاہلوں سے، یعنی ان لوگوں سے بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑیں. دعوت جاری رکھیں، امر بالمعروف جاری رکھیں، رویوں سے درگزر کریں، اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے کنارہ کشی کریں. آیت نمبر 200 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، تو پناہ طلب کر لے اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے. نزغن وسوسہ، اکساہٹ، ایک کچوکا، یعنی دخل اندازی کے لیے آتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر غصہ آئے تو فوراً جان لیں کہ شیطان کی طرف سے ایک اکساہٹ ہے، اس نے ایک کچوکا مارا ہے، اور کیا کریں؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں. فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب چھوتا ہے ان کو، مس کرتا ہے ان کو طائفہ کوئی خیال، اور یہاں پہ مراد ہے برا خیال، کیونکہ کہا جا رہا ہے طائف من الشیطان، کوئی خیال شیطان کی طرف سے، یعنی جب انہیں کوئی برا خیال آتا ہے. تذکروا تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور پھر یکا فوراً ہی وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں. اور اگین مبصرون بصیرت کی نگاہ ہے کہ سمجھ جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، کہ جیسے ہی برا خیال چھوتا ہے تو جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. اور طائفن روٹ لیٹرز ہیں، طا، واو، فا. طواف کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں. طائفہ گروہ کے لیے آتا ہے، اس کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں. تو طا و فا ہوتا ہے گھومنا پھرنا. طواف بھی یہی ہے نا کہ گرد چکر لگائے جاتے ہیں، اور طائفہ بھی اس گروہ کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے والا گروہ ہوتا ہے. اور خیال کے لیے طائف کا ورڈ، کیونکہ خیال بھی کیا ہے؟ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. آیت نمبر 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور ان کے بھائی کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں. کن کے بھائی؟ وہ جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، جو شیطانوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو شیطان پھر کیا کرتے ہیں کہ انہیں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہی میں. یعنی جو شیطان کے پیچھے لگ گیا، پھر شیطان اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، انہیں آخری حد تک پہنچا کے رہتے ہیں. نیکسٹ آیت کو دیکھیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی، اور یہاں پہ آیت سے مراد ہے معجزہ، کہ جب تم ان کے پاس معجزہ نہیں لے کر آتے، قالو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کیوں نہ تو نے چن لیا اس کو، کیوں نہ تو نے اختیار کر لیا اس کو، گھڑ لیا اس کو. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورت مکی دور کے آخر کی صورت ہے، اور اس دور کی صورت ہے کہ جب مشرکین مکہ کے جو معجزات کے مطالبات تھے وہ بھی کثرت سے کیے جا رہے تھے. تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ تو خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو پھر معجزہ دکھانا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی معجزہ کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی بھی معجزہ چھانٹ کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی کہ بے شک میں تو پیروی کرنے والا ہوں جو بھی وحی کر دی میری طرف میرے رب نے. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ یہ بصیرتیں ہیں، کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، یعنی قرآن
تو سب سے بڑا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں، سب سے بڑی کھلی دلیلیں آ رہی ہیں جو کہ رب کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ آیت نمبر 204 انتہائی امپورٹنٹ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس غور سے سنو اس کو۔ سمع ہوتا ہے سننا، یسمعو بھی سننے کے لیے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، سین میم آئین، یہاں پہ استماع کا ورڈ ہے، استمعو یعنی تا کا اضافہ ہے، تو تا کا اضافہ یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، یعنی غور سے سننا، پوری توجہ کے ساتھ سننا، فل کنسنٹریشن کے ساتھ سننا۔ تو جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، اس وقت اپنی زبانیں بند کر لو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور رحمت کیسے آئے گی؟ تو نیکسٹ آیت میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کر اپنے رب کا، فی نفسک، اپنے نفس میں، اندر ہی اندر، تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ، گر گراتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، دون الجہر بغیر ظاہر کیے بات میں سے، یعنی ہلکی آواز میں، اونچی آواز نہ ہو، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ آواز اتنی رکھی جائے کہ اپنے کان سن سکیں، تو اس سے یہ ہے کہ کنسنٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے اگر پاس کوئی نہیں ہے، یعنی ایسی آواز ہو کہ صرف ہمیں سنائی دے رہی ہو۔ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، کس طرح؟ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ہلکی آواز میں۔ کب کب؟ بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے اوقات میں۔ الآصال اصیل کی جمع ہے۔ غدو مارننگ ٹائم کے لیے آتا ہے، یعنی پو پھٹنے سے لے کر طلوع شمس کے درمیان کا وقت، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، جس میں فجر کا وقت بھی آ جاتا ہے، تو فجر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، صبح کے اذکار بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور الآصال شام کا وقت ہے، جس میں آفٹر نون بھی آ جاتی ہے، ایوننگ بھی آ جاتی ہے۔ اور اگین اوقات، الآصال جو ہے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، جس سے مراد جو شام کی نمازیں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، ظہر عصر مغرب کی نمازیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، پھر شام کے اذکار بھی آ سکتے ہیں۔ اصیل جو ہے یہ بیسیکلی وہ وقت ہے جو غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد عصر کا وقت ہے کہ ذکر کرو فجر کے وقت میں اور عصر کے اوقات میں، اور یہ بہترین اوقات ہیں ذکر کرنے کے، اور ہمیں صبح اور شام کے مسنون اذکار بھی ڈیٹیل میں ملتے ہیں انہی ٹائمنگز کے لیے، فجر اور عصر کے وقت میں۔ آیت نمبر 206 اور آخری آیت اس سورت کی، ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، مراد ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ سجدہ تلاوت کا پہلا مقام ہے قرآن پاک میں، جو کہ کچھ آراء کے مطابق سجدہ تلاوت جو ہے واجب کے درجے پر آتا ہے، یعنی لازم ہے، کرنا چاہیے، نہ کرنے پر گناہ ہے، اور کچھ آراء کے مطابق سنت کے درجے میں آتا ہے کہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی وجہ سے مطلب فوری ہم سجدہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں اور سجدہ تلاوت والی آیت آ گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم یہ ضرور کر دیں کہ اپنے دل اور دماغ کو، اپنے پوسچر کو ضرور اللہ کے سامنے جھکا لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔